ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس قرآن پاک کی وہ سورہ ہے جس کا شان نزول کا سبب ہی ایک نابینا صحابی بنے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات اور برکات رکھی ہیں۔ اگر انسان دیکھے کہ اس کی بات نہیں سنی جاتی یا اس کے آفس میں یا جدھر وہ کام کرتا ہے وہاں پر اس کو ویلیو نہیں دی جاتی، تو وہ سورہ عبس روز ایک بار پڑھ کے جائے تو اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ اس کو عزت اور ویلیو عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی انسان کو دیکھے کہ مجھے معاشرے میں مقام نہیں مل رہا، یا پارٹی میں جس جماعت میں ہے، تنظیم میں ہے، تحریک میں ہے، اکثر بندوں کو بالکل پذیرائی نہیں ہوتی اور لوگ اس کو بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں، ان کی قربانیوں کو بھی، محنت کو بھی۔ چونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر چاپلوسی کرنے والے، تعریفیں کرنے والے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور قربانی دینے والے جو ہے وہ نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہ آدمی 7 دن تک روزانہ سورہ عبس کو 3 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام اور فوقیت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر انسان کو جو ہے سبزیوں اور پھلوں پر سورہ عبس کو پڑھ کے ان کو کھائے اور پکایا جائے تو اس کے کھانے سے کوئی نقصان، کوئی بیماری نہیں پھیلے گی۔ جیسے اکثر لوگوں کو کوئی نہ کوئی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو تقویت اور بیماری سے شفا بلکہ عطا فرمائے گا۔ سورہ عبس کا شان نزول ایک نابینا صحابی ہیں۔ اب وہ صحابی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں لاٹھی ٹیکتے ہوئے، اور ان کی 70 سال کے قریب عمر ہے، اور ان کا نام عبداللہ ابن مکتوم ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اور ان کو نہیں پتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آئے تھے اس لیے کہ ہم کچھ سوالات کریں اور اشکالات دور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعیانہ انداز تھا، ہر وقت سوچتے تھے کہ جو آ رہا ہے اس پہ محنت کرو، یہ ضائع نہ ہو۔ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ آج امت میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ ہمارے لوگ جو پیسہ بنا رہے ہیں، اب جیسے بڑے بڑے ہوٹلز میں ریسپشن پہ دیکھیں اخلاق ان کے کتنے اچھے، ہر آنے والے کو ویلکم ویلکم۔ اب جو ہے اسی طرح آپ اور بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں دیکھیں، مالز میں دیکھیں کہ وہاں پہ ایک دم یوں کھڑے ہوئے وہ جو لیڈیز جینٹس ہوں گے وہ آپ کو دیکھتے یس لو، ایک دم آپ کو اپنی طرف کشش کے لیے کیسے آپ کو کہیں گے۔ اب ہر بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے یہ مجھ سے اتنا زیادہ ہنس کے بات کر رہا ہے، یا عورت ہے یا مرد ہے، تو میں اس کی بات سنوں۔ پھر وہ بات سنتے سنتے کوئی نہ کوئی چیز خرید کے چلا جاتا ہے، وہ اپنا سودا بیچ دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اتنی قیمتی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کافر کو بھی جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے گناہگار مسلمانوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم بالکل ان کو طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ مجھے ہمارے ایک استاد ہیں، وہ ایک دن مذاق میں مجھے کہنے لگے، 30-35 سال پرانی بات ہے، کہنے لگے آپ نے 4 ماہ تو لگا لیے ہیں لیکن سال کبھی نہ لگانا۔ میں نے کہا کیوں جی؟ کہنے لگے اس لیے کہ پھر تبلیغ والے آپ کو بالکل ویلیو نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے یہی ہمارا، کہیں گے اس کو چھوڑو، اب اس نئے کو پکڑو۔ تو اب یہ ہمارے ہاں تو کچھ عجیب چیزیں ہیں نا کہ جب پرانا کوئی ہو جاتا ہے، جیسے اب آپ آ گئے ہیں اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، تو میں کہوں بس یہ تو اب میرے ہیں نا، یہ تو میرے مرید بن گئے ہیں، یہ تو مسجد میں آ گئے، اب ان کو چھوڑو، کوئی نئے پکڑو۔ ہم نئے کے چکروں میں رہتے ہیں اور بندوں اپنے قریبی مخلصین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے قریبیوں کو، مخلصین کو، اور جو آپ کے قریب آ گئے ہیں ان پہ محنت کر کے ان کو کندن بنانے کی کوشش کریں تو یہ اصل نبوت کا انداز ہے، نبوت کا طریقہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ صحابی آ رہے ہیں، آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میرا نابینا صحابی ہے، آپ نے سوچا یہ تو میرا ہے نا، یہ تو چلو ادھر ابھی آ جائے گا پھر اٹھ کے واپس آ جائے گا، تو میں ان کی بات پہلے سن لوں۔ اچھا، آپ کی نیت میں تو شک کوئی کر ہی نہیں سکتا نا، معصوم ہے ہمارے نبی علیہ السلام، سارے نبی معصوم ہیں۔ آپ خالی ادھر مڑے ان کی طرف، اس سے منہ ادھر موڑا، بس نہ اس کو برا سمجھا، نہ اس کو ڈانٹا، نہ اس کو کچھ سخت جملہ کہا، بلکہ ادھر سے منہ ادھر رخ موڑا۔ صحابی ہو اور نبی اس سے اپنا رخ ادھر موڑ دے تو اللہ پسند نہیں کرتا،
تو آج کا مسلمان جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، ان میں عیب نکالتا ہے، ان پہ نقص نکالتا ہے، اور آج اتنا بڑا بندہ جس کو اللہ رب العزت نے جو ہے نعمانی خاندان کے گھر پیدا کیا ہے، اور وہ کہتا ہے جی صحابہ میں منافق تھے، تو ایسا بندہ کہنے والا کہاں جنت میں جا سکتا ہے؟ تو آج مسلمان جو صحابہ سے رخ نہیں بلکہ اپنا دل پھیر رہا ہے، وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ یا رخ پھیرنے پر اللہ نے کیا کہا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی، یہ استغنا ہے، فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ اب اللہ دونوں طرف کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر آپ نے رخ پھیر دیا اس سے جو آیا آپ کے پاس لاٹھی ٹیکتا ہوا، یعنی وہ نابینا ہے، بوڑھا ہے، غریب ہے، لیکن ہے دو جہاں کے سردار کا صحابی، تو اس کی شان یہ ہے کہ اس کے لیے عرش والا بول رہا ہے، اور آج صحابہ کے لیے فرش والے سوئے ہوئے ہیں، ان کے تقدس کے لیے، ان کی شان کے لیے، ان کے دفاع کے لیے۔ تو اب یاد رکھیے ہم جو صحابہ کی زیادہ شان بیان کرتے ہیں وہ عرش والے کی سنت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا عرش والا کیا کہہ رہا ہے، اور عرش والا کس کو کہہ رہا ہے؟ اس نبی کو جو اللہ کا سب سے محبوب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان جاءہ اچھا آج اس کو نبینا اللہ نے بھی کہا، یعنی وہ اللہ نے کہا دیکھو وہ نبینا آپ کے پاس آیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ آپ کا صحابی آیا، اللہ نے کہا تاکہ پتہ چلے کہ میں اس کو میرے پیغمبر آپ کو تو پتہ ہے لیکن قیامت تک پتہ چل جائے نابینا بھی ہے، رسول اللہ کا صحابی ہے، تو عرش والے کا کہ ہاں عزت والا ہے، شان والا ہے۔ تو اللہ نے کہا اور جو آتے ہیں آپ کے پاس بڑی مشکل سے اور وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، انہیں اخلاق بھی نہیں آتے، اور جو آپ سے بے پرواہی کرتے ہیں آپ ان کی طرف مڑتے ہیں، اور جو آپ کے پیچھے آتا ہے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے، اور آپ اس سے رخ پھیرتے ہیں۔ میرے پیغمبر یہ انداز آپ کا صحیح نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، اور جب تبوک پہ گئے تو اپنی جگہ جانشین بنا کر گئے مسلح کا، اور کہا عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کے لیے تو عرش والا بول پڑا ہے۔ شان کیا ہے اس صحابی کی؟ جب عبداللہ بن ام مکتوم صحابی کی یہ شان ہے تو ابو بکر و عمر کی کیا شان ہوگی، جو آج بھی روزے میں ساتھ سوئے ہوئے ہیں، جو آج بھی ریاض الجنہ میں ہیں، جو جنت کے اندر ہیں۔ ہم جنت میں جانے کی دعا کرتے ہیں، وہ ہیں ہی جنت میں۔ اب آپ خود سوچئے۔ تو اب اللہ نے فرمایا، پھر آگے اللہ نے کہا یہ تو صحابی ہے، آپ کہتے ہیں فتح مکہ کا پہلا یا بعد والا، اللہ کہتا ہے چھوڑو اس بحث کو، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ اچھا اس کے بعد بھی اللہ نے بدعائی دی ہے۔ اللہ کا انداز دیکھیے، اللہ کہتا ہے یہ قرآن جو ہے فی صحف مکرمہ، یہ قرآن کیا ہے؟ مکرم ہے، عزت والا ہے۔ مانتے ہیں نا عزت والا؟ قرآن کو عزت والا مانتے ہیں تو قرآن لکھنے والا عزت والا نہیں ہے؟ آپ قرآن پڑھنے والے کو عزت والا مانتے ہیں، قرآن دیکھنے والے کو عزت والا مانتے ہیں، قرآن پکڑنے والے کو عزت والا مانتے ہیں، قرآن کے ورقے کو عزت والا مانتے ہیں، قرآن کے رحل کو عزت والا مانتے ہیں، قرآن کے غلاف کو عزت والا مانتے ہیں، قرآن جس نبی پر آیا اسے عزت والا مانتے ہیں، قرآن جو فرشتہ لے کر آیا اسے عزت والا مانتے ہیں، قرآن کے رب جو ہے اس کو عزت والا مانتے ہیں۔ تو قرآن جن ہاتھوں نے لکھا وہ عزت والے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اب آپ ان کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا فی صحف مکرمہ مرفوعہ، یہ بلند ہے، مطہرہ پاک ہے، اس کو چھونے والا بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جس نے لکھا وہ پاک نہیں ہوگا، وہ جس نے لکھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے لکھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے لکھا، وہ کتنا مقدس ہوگا۔ اللہ نے کہا فی صحف مکرمہ مرفوعہ مطہرہ، اس کے بعد اللہ نے کہا بِأَیْدِی، یہ ہاتھ، یہ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے، سفرہ، یہ تو بڑے روشن ہیں۔ جب قرآن نورانیت والا ہے تو وہ ہاتھ کتنے نورانی ہوں گے، کرامن وہ بزرگی والے ہیں، بررہ کائنات میں سب سے بڑی عزت والے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان،
وہ کاتبان وحی 14 جن میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آیات اتری ان کے لیے. اس کے بعد اللہ نے کہا قتلا مر جائے. ما اکفر، تو انکار کر رہا ہے، تو انکار کرتا ہے ان ساری چیزوں کا. پچھلے صحابہ کی شان ہے، پیچھے صحابہ کی شان ہے ساری، ایک ایک آیت ابھی آپ نے سمجھ لی نا. آگے اللہ نے کیا کہا قتلا تو مر جائے، ہلاک ہو جائے. ما اکفرا، تو انکار کر رہا ہے معاویہ کی شان کو رضی اللہ عنہ. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ تو بڑی شخصیات ہے نا. یہاں تو عبداللہ بن ام مکتوم ہیں، معاویہ بن ابی سفیان ہیں. اللہ نے کہا قتل الانسان ما اکفرا، یہ انکار کرنے والا. اب آپ یہ نہ دیکھیں، میں مولانا جمشید صاحب کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، بہت پرانی بات ہے، 35 سال تقریباً گزر گئے، 32 سال. تو ایک بندے نے اعتراض کیا گجرانوالہ میں کہ یہ جو تبلیغ والے ہیں نا، یہ جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں، فضائل اعمال جھوٹی کتاب ہے. آج بھی کوئی لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے نا میڈیا پہ. تو اس نے کہا دیکھو لکھا ہوا ہے کہ صحابی کہہ رہا ہے ہم منافق ہو گئے، حنظلہ صحابی کہہ رہے ہیں، واقعہ ہے نا فضائل اعمال. تو دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بیوی بچوں میں ہوتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں تو کیفیت چینج ہو جاتی ہے. تو بیوی بچوں کا ذکر کر رہے ہیں نا حنظلہ. دوسری جگہ واقعہ ہے کہ حنظلہ شادی کی پہلی رات ہی شہید ہو گئے. تو اب بچے کہاں سے آگے جب سہاگ رات ہی ان کی منانے کے بعد شہادت ہو گئی. تو یہ دیکھیں غلط باتیں ہیں اس میں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی جواب دینے کی. تو میں ریونڈ گیا تو مولانا جمشید صاحب اوپر کمرہ ہوتا تھا اس وقت، تو میں اوپر چلا گیا. تو آپ کے بندے تھے وہ اٹھے، تو آپ کچھ کھا رہے تھے تو ٹانگ لمبی کر دی. تو میں نے دبانی شروع کر دی، پھر دوسری پاؤں کو آگے کیا، میں نے وہ دباتا رہا. آدھا ایک گھنٹہ گزر گیا. تو کھاتے رہے چمچ سے، پھر ٹیک لگائی ہوئی تھی ایسے. مجھے کہنے لگے بولو بولو، بڑے غصے والی طبیعت تھی نا، مزاج ان کا ایسا تھا. تو بولو بولو کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا حضرت وہ ایک بندے نے یوں سوال کیا ہے. اچھا میں نے جب سوال دہرایا تو آپ ٹیک لگائے ہوئے نا یوں سیدھے ہو کے بیٹھ گئے غصے کے ساتھ. جس بندے نے سوال کیا ہے اس سے پوچھو کہ اس کی حیثیت ویلیو کیا ہے. اور جس پہ سوال کیا ہے وہ بندہ کوئی عام نہیں ہے، سہارنپور کا شیخ الحدیث، 6 براعظم کا شیخ الحدیث، اس کا باپ بھی شیخ الحدیث، اس کا دادا بھی شیخ الحدیث، اور اس کا بیٹا بھی شیخ الحدیث. بھائی اتنا کہا پھر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور کوئی جواب نہیں دیا. کیا سمجھایا کہ اعتراض کرنے والے کو نہ دیکھو کہ اعتراض کس پہ کیا ہے، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو اعتراض کرنے والے کی حیثیت کیا ہے، کیا برابری کی ہے. اب ایک گلی میں بیٹھا ہوا بندہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ اعتراض کرے، مولانا طارق جمیل صاحب پہ، مفتی تقی عثمانی صاحب پہ، امام کعبہ پہ، تو آپ بتائیں آؤ جی فلاں نے تو چیلنج کر دیا مفتی تقی صاحب کو. پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی حیثیت کیا ہے. یہ تو ہمارے عام بندوں کے مقابلے کا نہیں ہے، تو شیخ الاسلام کہاں. تو اب ایک بندہ گلیوں میں پھر رہا ہے، شکل ہی بیکار سی ہے، اعتراض کر رہا ہے صحابہ پہ. کیا آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے صحابی پہ اعتراض کیا، یہ دیکھیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے. صحابہ کہاں اور یہ کہاں. اب اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں قرآن آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرا، یہ انسان تباہ ہو جائے نہ شکرا. من ای شیء خلق، دیکھیں یہ بنا کیسے ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. یہ اعتراض کر رہا ہے صحابہ پہ، یہ اعتراض کر رہا ہے اہل بیت پہ، یہ اعتراض کر رہا ہے اولیاء پہ، علماء پہ، بڑے بڑے اللہ والوں پہ. تو اعتراض کرنے والا اپنا پہلے شجرہ بتائے، اپنی پہلے ویلیو بتائے، علمی حیثیت بتائے. خالی وہ سورہ طلاق پڑھ کے سنا دے تو ہم مان جائیں گے یہ اہل علم ہے. ہمارے پاس میں ایک مرتبہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، تو وہاں بڑے استاد ہیں فوت ہو گئے. تو جو آتا کہتا جی میں حافظ ہوں، آپ کہتے اچھا ادھر آؤ بیٹھو سورہ طلاق پڑھو. تو وہ سورہ طلاق میں پھنس جاتا اور آتی بھی نہ. تو میں نے کہا حضرت یہ آپ سورہ طلاق ہی کیوں سنتے ہیں؟ کہنے لگے سورہ طلاق جو ہے نا حافظوں کو بھی نہیں یاد رہتی تو اس کو کدھر یاد ہوگی. وہ لفظ ایسے ہے نا مشکل ذرا بیچ میں. تو اب وہ بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کرنے والا ہے نا، آپ اسے کہیں قرآن کھولو، ہمیں صرف تم سورہ طلاق پڑھ کے سنا دو. تم ایک بار صحیح تلفظ سے سنا دیا تو ہم مان جائیں گے کہ تم اہل علم ہو. حیثیت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں آتی. اور اعتراض کس پہ کر رہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ. اب ویلیو دیکھیے ان کی. یوم یفر المرء من اخی، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا
اب اللہ نے یہاں اس کے ساتھ ہی یہ آیت میں جوڑا، اس دن یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ پیچھے صحابہ کی شان بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ تم اعتراض کرنے والو، وہاں تمہیں اگر کام آئیں گے تو ان ہی کی زندگی کام آئے گی، ان کے ساتھ تعلق کام آئے گا، یہ ماں بھی کام نہیں آئے گی، یہ دوست احباب بھی کام نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے، سورہ شمس تکویر۔ سورہ تکویر جو ہے یہ قرآن پاک کی بڑی عظیم سورت ہے۔ اگر انسان کا دل سخت ہو گیا ہو اور وہ ظالم ہو، بہت جلاد قسم کا ہو، عورت مرد کوئی بھی، بعض بچوں پہ سخت، بہن بھائیوں پہ، خاندان برادری پہ ہوتے ہیں، سورہ تکویر اس کو روزانہ ایک بار دم کر کے کھلائیں پلائیں 11 دن تک، اللہ اس کا دل نرم کر دے گا۔ اور اگر کوئی بندہ عورتوں کو، یعنی اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، ماں کو ویلیو نہیں دیتا، اور وہ بہت زیادہ لڑاکا ہے، بد اخلاق ہے اور نظر انداز کرنے والا ہے، تو ایسے بندے کو یہ 11 دن پلائی جائے، اللہ تعالیٰ ایک بار دم کر کے تو اللہ اس کے دل میں ان کی محبت پیدا کر۔ آج ہمارے ہاں لوگوں میں ایک بڑی عجیب عادت ہے کہ وہ ماں کے لیے تو بڑا ایک دم جو ہے سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں، میری ماں میری جنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماں جو ہے وہ میرے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر گاڑیوں پہ پیچھے لکھتے ہیں، اکثر لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، لیکن جو اپنی بیٹی ہے اس کو بھی نظر انداز کبھی کر دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو نظر انداز کرتے ہیں وہ اپنی بیوی کو کرتے ہیں۔ اب ماں کو بہت زیادہ فوقیت دیتے دیتے بیوی کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور بیوی کو ڈی ویلیو کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تو تو بیوی ہے، تو تو پاؤں کی جوتی ہے، یہ میری ماں ہے، میری جنت ہے۔ اب ادھر جہنم بنا رہے ہوتے ہیں بیوی کو ڈی ویلیو کر کے، اور ادھر ماں ماں کر کے۔ اللہ نے بیلنس رکھنے کا کہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ ماں ماں کرتے ہیں ہر وقت، میں لڑکوں کو جو آج مرد ہیں جو ایسے، اب وہ کہتے ہیں ماں ماں ماں، تو آپ ماں کو چھوڑ نہیں سکتے، باپ کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ نے بہن بھائیوں کو چھوڑ نہیں سکتے، بیوی کو اس لیے آپ سختی کرتے ہیں۔ تو وہ بیوی کو دیکھیے نا، ماں بھی چھوڑ کے آئی ہے، باپ بھی چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائی بھی چھوڑ کے آئی ہے، وہ آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گئی، اور آپ رکشے پہ کم سے کم ٹیکسی پہ اتنا تو لکھے نا، بیوی کی دعا جنت کی، لکھنا چاہیے یا نہیں آپ کو؟ آپ ایک طرف لکھیں ماں کی دعا تو ایک طرف کیا لکھیں؟ بیوی کی دعا۔ اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، جو بندہ، ماں تو دعا دیتی ہی ہے، ماں کا کام ہی دعا دینا ہے، آپ چاہے اس کو ناراض بھی کریں، ماں پھر بھی دعا دے گی۔ ماں جیسی ہستی کائنات میں نہیں آ سکتی۔ لیکن بیوی یاد رکھیے گا، جس بندے کو بیوی کی دعا لگی نا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، وہ ترقی کرے گا۔ میں ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب سے میں نے مذاقاً کہا، حضرت آپ دوسری شادی کر لیں، تو انہوں نے کہا یہ میری ترقی دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں، میری بیوی کی دعا ہے پیچھے۔ اب بڑے بڑے جتنے ہیں نا وہ دعائیں لیتے ہیں، آپ بیوی کو ناراض کر کے باہر نکلیں گے، باہر جا کے آپ بڑے یوں کر کے پھریں، سب سے اخلاق سے بات کریں، بیوی آپ کو دعا نہیں دے گی تو آپ کبھی ترقی نہیں کریں گے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے عورت کا ہاتھ جو کہا ہے تو اس میں ماں اور بیوی دونوں داخل ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا دیکھو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ جو میں نے آپ کو باتیں کی یہ حقیقت ہے۔ آج مرد جو ہے نا زیادہ تر گھر تباہ ہو رہے ہیں، بس وہ ماں ماں کر کے نا بیوی کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس طرح بہت زیادہ تباہی آ رہی ہے۔ اور جو اکثر جو رشتہ آپ کرنے جاتے ہیں نا، جس لڑکے کا رشتہ آپ دیکھیں بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ، تو دیکھ لیں کہ اگر وہ بہت ہی زیادہ ماں کے چرنوں میں بیٹھا ہوا ہے نا، پاؤں میں ہر وقت امی جی امی جی، وہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا اس کو کھلا بھی چھوڑ دیں تاکہ وہ باہر پھرے، وہ ماحول دیکھے، پھر بیلنس رکھے۔ جو بالکل ہی اماں جی کرتا رہے گا نا، وہ میں 100% کہہ رہا ہوں وہ رشتہ کامیاب، وہ کیونکہ بیلنس ہی نہیں رکھے گا۔ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو آپ معاشرے کی چیزیں میں، اور میرے پاس تو اتنی دنیا آتی ہے سارا دن یہ روتے ہیں، تو میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ پہلے دیکھیں کہ لڑکا گھر میں حکم کس کا چلتا ہے۔ اگر گھر میں عورت کا حکم چل رہا ہے نا، مرد کا نہیں چل رہا، تو اس گھر میں رشتہ نہ کریں، وہ گھر جو ہے نا خراب ہی کرے گا آپ کو۔ اچھا، یہ اس میں اللہ نے کہا بھی ای ذنب، اچھا یہ جو لڑکیاں زندہ درگور کی جاتی ہیں، اللہ نے ان کے بتایا کہ وہ اٹھائی جائیں گی، ان سے پوچھا جائے گا، وہ پوچھیں گی ہمیں کیوں مارا، اور پھر اس میں کہا وما صاحبکم بمجنون، تمہارے نبی پاگل نہیں ہیں، آپ ایسا مت کہو ان کے بارے میں، وہ جو بات کرتے ہیں بالکل سچی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ کدھر بھاگ رہے ہو تم کدھر جا رہے ہو، آ جاؤ اس طرف جس طرف تمہارے نبی تمہیں بلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ انفطار ہے،
سورہ انفطار جو ہے اگر کسی کا حمل جو ہے اس میں کوئی نقص آ جاتا ہو، اور یا پھر جو ہے کوئی چاہے کہ میرا بچہ بہت پیارا خوبصورت اور بہترین آزاد سارے سالم کے ساتھ وہ پیدا ہو، تو حمل کے دنوں میں جتنے دن ہیں انفطار صورت روز ایک بار دم کر کے پئیں۔ اور اگر کوئی چاہے کہ مجھے اللہ حسن عطا فرمائے تو جو بھی آپ کا جو ہے نا کھانے پینے کی چیز، اس پر آپ کھانے میں سورہ انفطار ایک بار دم کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ اس سے ظاہری باطنی حسن بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اس میں صاف فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اللہ سے نا امید کر دیا کہ تو اللہ ہی کا مخالف ہو گیا، اور الذی خلقک فسواک، جس نے تجھے پیدا کیا صحیح بالکل۔ اب جو بچہ پیٹ میں ہو تو ماں روزانہ 11 بار یہ پانی پہ دم کر کے پیے، الذی خلقک فسواک فعدلک، تو اللہ تعالیٰ اس بچے میں کوئی نقص پیدا نہیں کرے گا، اور اس کو اللہ رب العزت جو ہے بالکل صحیح سالم پیدا فرمائے گا۔ سورہ مطففین جو ہے یہ تجارت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ جو لوگ تجارت میں بالکل صحیح جو نہیں کرتے، سچ نہیں بولتے یا ناپ تول پورا نہیں کرتے، ان پر وعید ہے اس کے اندر۔ اور اگر آپ کوئی تجارت کرنے والا ہے، وہ روزانہ ایک بار سورہ مطففین اپنی تجارت والی جگہ پہ پڑھے اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے اس کے رزق میں ترقی عطا فرمائیں گے اور بے برکتی سے اسے محفوظ فرمائیں گے۔ اور جو آدمی کوئی چیز خریدنے جا رہا ہے یا بیچنے جا رہا ہے، سورہ مطففین پڑھ کے جائے تو خریدنے بیچنے، تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اسے بچا لے گا، دھوکے سے بچا لے گا، اور اسے کوئی دھوکہ دے نہیں سکے گا۔ اللہ نے کہا ویل للمطففین، یہ تباہی ہے کس کے لیے؟ جو ناپ تول پورا نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ نبیوں ولیوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور جو جھوٹا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ حساب کرے گا، دردناک عذاب اس کو دے گا۔ خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری کہنے لگے ہلاکت اور تباہی آ گئی یا رسول اللہ، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تاجر جو جھوٹی قسمیں کھا کر چیز بیچتا ہے۔ اب یہ آدمی اتنا سخت عذاب میں ہوگا۔ تو اس میں اللہ رب نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اب بعض اوقات گناہ کرتا ہے، ایک ایک گناہ کے نقطہ پڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اسے مسجد بیٹھنا، دین والوں کے ساتھ بیٹھنا برا لگتا ہے۔ تو اللہ نے یہ عمل بتایا ہمیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو بندہ اس آیت کو 7 بار روز دم کر کے پیے گا، اللہ دل کی کالے پن شقا اور اس کے سختی سے اسے محفوظ کرے گا، اور اسے اچھی باتوں میں دل لگے گا۔ جب آپ اچھی باتوں میں دل نہ لگے، ماحول اچھے میں، مسجد میں، آپ سمجھ جائیں دل آپ کا سیاہ ہو چکا ہے۔ تو اب یہاں 2 طبقوں کا اللہ نے ذکر کیا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اچھا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ۔ اچھا یہ جو مجرم لوگ ہیں نا، یہ آج دنیا میں لوگوں پہ ہنستے ہیں، ایمان والوں پہ، نمازی جا رہا ہو، عورت دیندار جا رہی ہے، آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کافر لوگ بھی وہ ہنستے ہیں سنت پر، مسلمان پر۔ عورت برقعے میں جا رہی ہو یا باہر ملکوں میں آپ دیکھیں یا ادھر بھی، اور مرد جو ہے داڑھی رکھ لے، پگڑی پہن لے، یہ اس طرح اشارے کرتے ہیں، آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، انگلیوں سے، یہ اللہ یہاں بیان کر رہا ہے کہ آج یہ اشارے کر رہے ہیں نا، کل قیامت کا دن ہوگا، ان پر ایمان والے ہنسیں گے جب ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ دونوں نقشہ بتا رہے ہیں کہ جو آج بو گے وہ کل کاٹو گے۔ سورہ انشقاق، اس میں اللہ رب العزت نے اعمال نامے کا ذکر کیا ہے۔ جو امتحان دے رہا ہے یا کہیں اس نے امیگریشن میں کہیں بھی اسے انٹرویو دینا ہے یا جاب کا انٹرویو دینا ہے، تو یہ پڑھے سورہ انشقاق، پڑھ کے روز 11 دن تک 3 بار پڑھ کے دعا کرے، اور اس کے سجدہ تلاوت ہے وہ بھی کرے، اور سجدہ تلاوت میں دل میں سجدہ تلاوت الگ کرے، اور جب سجدہ تلاوت میں جائے تو وہ دعائیں کرے، دل میں دعائیں کرے وہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی حاجت ہے وہ اس کی پوری فرمائیں گے۔ اللہ نے اس میں فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور اس کا نامہ اعمال بہت سہولت کے ساتھ لیا جائے گا اگلے سارے مراحل، اور وہ بندہ جو ہے
وہ بندہ اپنے گھر والوں میں من اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی داخل ہوگا، سب سے مزہ بتائے گا، سب کو میں پاس ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، یہاں فرمایا وراء ظہری، یہاں کا وراء ظہری اس طرح پیچھے سے، نامہ اعمال الٹے ہاتھ کو پیچھے سے یہاں سے پکڑایا جائے گا اس کو، اور اچھے اعمال والوں کو اس طرح سامنے سے۔ وَيَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ۔ اب یاد رکھیے وہاں پر جو ہے وہ موت کو پکارے گا، وہ کہے گا اللہ مجھے مار دے، لیکن موت تو ہے ہی نہیں وہاں پر۔ تو آج ہم موت کی تیاری کریں، اعمال حسنہ کریں۔ ابھی ایک نیکی جو ہے آج ہماری اتنی قیمتی ہے کہ ہمیں آخرت میں ایک نیکی کی وجہ سے دوزخ ہو جائے گی، نیکی کم ہے اگر، اور اگر نیکی ایک مل گئی تو جنت مل جائے گی۔ تو آج اس کی ہم قدر کریں۔ قرآن حکیم کی جو سورہ ہے بروج، یہ بہت ہی زیادہ افادیت والی صورت ہے۔ یہ جادو اگر کسی پر بہت ہی زیادہ سخت ہو اور اسے پلا چکے ہوں یا جلا چکے ہوں یا اس کو کسی سمندر کے سپرد کر چکے ہوں یا قبرستان میں مردے کے اندر رکھ دیا گیا ہو، اکثر یہ ہوتا ہے کہ مردے کے اندر رکھ دیتے ہیں غسل دیتے ہوئے، تو ایسے جادو کی کاٹ جو ہے سورہ بروج سے ہوتی ہے۔ سورہ بروج جو ہے جادوگر اس پڑھنے پہ حاوی نہیں ہو سکتا، جادوگر سے یہ پڑھی بھی نہیں جائے گی۔ اور جب سورہ بروج کو انسان روزانہ پڑھے گا 7 دن تک 7 مرتبہ روز، اور تیل پہ دم کر کے مالش کرے، پانی پیے، جادو پوری جسم سے، خون اور ہڈیوں سے بھی نکل جائے گا۔ اگر جادوگر آپ کو دھمکی دے دے، اب آپ کہیں جادوگر تو دھمکیاں دے رہا ہے اور وہ ہمارا بیڑا پار کر دے گا، تو آپ سورہ بروج کو پڑھ کے روزانہ جو ہے دعا کریں اور اس پانی سے نہا لیں دم کر کے، انشاءاللہ آپ پہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ سورہ بروج کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاثیرات عطا فرمائی ہیں۔ اس کے اندر چونکہ واقعہ ہی اس کا اصحاب جو اخدود ہیں کہ وہ عبداللہ تامر رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے جن کو جادو سکھانے کے لیے بادشاہ نے ہائر کیا تھا، لیکن راستے میں وہ ایک راہب کو دیکھتے تھے، اس کی تعلیم سے متاثر ہوئے تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اس سے وہ بھی سیکھنے لگے۔ اب وہاں جاتے تھے لیٹ تو بادشاہ کا جو جادوگر تھا سکھانے والا وہ ان پہ سختی کرتا تھا کہ لیٹ کیوں آئے ہو، اور یہاں لیٹ پہنچتے تھے تو راہب کہتا تھا کہ آپ لیٹ کیوں آئے، تو راہب تو آپ کو سکھا رہے تھے انجیل کا علم اس زمانے کا جو تھا توحید کا، اور وہ جو تھا جادوگر وہ طلسم سکھاتا تھا، تو اب دونوں میں آپس میں تضاد تھا۔ تو آخر جو ہے بادشاہ کو پتہ چل گیا، اس نے راہب کو قتل کرا دیا اور ان کو بھی قتل کرانے کے لیے بھیجا، لیکن جب ان کو قتل کرانے کے لیے جس جگہ بھیجتے تھے پہاڑ پہ، تو وہ لوگ تو ختم ہو جاتے تھے، گر جاتے تھے، جو پولیس کے لوگ جاتے تھے یہ بچ جاتے تھے، سمندر میں بھیجا، آگ میں جلایا، ہر معاملے میں آخر بادشاہ عاجز آ گیا کہ آخر یہ مرے گا کیسے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ایک طریقے سے مروں گا کہ مجھ پہ مجمع کثیر جمع کرو، اور اسٹیڈیم جیسے ہوتا ہے، سارے لوگ چاروں طرف سے جمع، عورتیں مرد دیکھیں، اور سارے کافر ہیں، سارے آتش پرست ہیں، تو کہا ایک بندہ جو تیر چلائے نا، میں تب مر سکتا ہوں کہ تیر چلانے والا کہے کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ اب اللہ کا نام لے گا تو تیر میرے جا کے لگے گا تو میں مر جاؤں گا، ورنہ تم مجھے نہیں مار سکتے۔ تو اس نے کہا سارے جادوگر فیل ہو گئے، ساری تدبیریں فیل ہو گئی، تو اس صورت میں تدبیریں سب کی فیل کرنے والے اللہ نے طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ تو آخر وہ بندے نے جب کہا نا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، تو وہ تیر چلا یہاں آ کے لگا، انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور یوں ہاتھ رکھا اور وہیں شہید ہو گئے۔ لیکن مجمع کثیر نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کا نام لے کے تیر لگا ہے، اور تیر کھانے والا بھی اللہ کا نام لے رہا ہے، اور وہ تو ویسے ہی مشہور ہو گئے تھے، تو ساروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ نے ساروں کو گڑھے کھود کر آگ جلا کر اس میں زندہ جلانا شروع کیا کہ آپ سوچئے، اسے کہتے ہیں اصحاب الاخدود، خندقیں کھودنے والے۔ اب ایسا ان کا ایمان بن گیا تھا۔ ہم یہ تو بات قرآن سے اس لیے بار بار کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے اس قرآن کے ولی کو دیکھا جسے عبداللہ تامر کہتے ہیں، ان کو دیکھنے والوں کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ زندہ آگ میں جلا دیا، انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو ہم کیسے مان لیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے مرتد ہو گئے ہوں، یا حضور علیہ السلام کے صحابہ اسلام سے بعد میں پھر گئے ہوں،
یا قرآن سے پھر گئے ہوں، وہ عبداللہ تامر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والے ایک سیکنڈ دیکھ کر، ایک لمحہ دیکھ کر، ایک دن بھی نہیں گزارا، ایک دن کا بھی کچھ حصہ دیکھ کر اتنا مضبوط ایمان ہوا، زندہ جل گئے لیکن ایمان نہیں چھوڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو تو بڑے ہستیاں ہیں، آج ہم حضور کے لیے جان دے سکتے ہیں، تو ایسا ایمان ہمارا مضبوط ہے۔ تو اس لیے یہ سورہ جو ہے اس کے اندر بڑی اللہ نے تاثیرات رکھی ہیں۔ دیکھیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ۔ اب قتلہ یہ جو شہید ہوئے خندقوں والے یہ ہیں، تو اب آپ جب یہاں تک پڑھیں گے آپ کو جو ہے کوئی کام پھنسا ہوا ہے، ہو نہیں رہا، تو آپ یہ آیتیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ اصحاب الاخدود۔ اس کو 70 بار چارہ جوڑ کے پڑھ کے دعا کر کے جائیں، وہ کام اللہ انشاءاللہ اس دن کر دے گا، اور وہ کام رکاوٹ اس میں دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی بندہ بہت تنگ کر رہا ہے، چاہے جادو کے ذریعے، چاہے گالیوں کے ذریعے، چاہے آپ کے خلاف پلاننگ، یا آپ کو بدنام، یا آپ کو جو ہے اس میں بلیک میل کر رہا ہے، تو آپ ہر تنگ آئے ہوئے جب بالکل شدید پریشان ہو جائیں تو آپ یہ آیت اس کی سخت پکڑ میں لانے والی ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ 313 بار 11 دن پڑھ کے دعا کریں، ہر جو تنگ کرنے والا ہے اللہ اس کو اپنی گرفت میں کر لے گا، اور اس پر جو ہے اچھا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ یہ 3 آیتیں جوڑ کے پڑھیں۔ جب بھی کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنی ہے اور اس کا دل اپنی طرف راغب کرنا ہے تو 70 بار تینوں جوڑ کے پڑھ کے اس کو کھلا پلا دیں یا اس کا تصور کر کے پھونکیں، 7 دن یہ عمل کریں، اللہ اس کے قلب میں آپ کی محبت کو مضبوط کر کے مسخر اسے کر دے گا۔ یہ تسخیر کا بڑا مضبوط عمل ہے۔ اب سورہ اس کے بعد جو ہے سورہ طارق۔ سورہ طارق قرآن پاک کی وہ سورہ ہے جو جنات کے علاج کے لیے بہت تیر بہدف ہے۔ یا اگر آپ کے گھر میں کوئی تعویذ ملتا ہے، یا آپ کہتے ہیں گھر میں چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، اچھا شیطانی جناتی اثرات کے چھینٹے، یا کٹ لگتے ہیں، کپڑے کٹے ہوئے ہیں، یا تعویذ کوئی نکل آیا، کوئی مل گیا، تو اس پر آپ 7 بار سورہ طارق دم کر کے اسے پانی میں گھول کے تعویذ کو کہیں مٹی میں دفن کر دیں یا بہا دیں، یا اس چھینٹوں والی جگہ پہ اس پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، جادو جنات دونوں کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اور اگر جنات بہت تنگ کر رہے ہیں اور وہ بار بار حاضری ہو رہی ہے تو سورہ طارق کو 7 بار دم کر کے پلائیں اور اس کے جو ہے چہرے پہ چھینٹے بھی دیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جو ہے جنات کو جڑ سے ختم کر دے گا، اور یہ حاضری اور یہ جنات کی تکلیف اور جادو کا تعویذ کا نکل آنا، یہ چیزیں مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی۔ اب اس میں جو ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ اچھا اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ پورا اسی نظام کا ذکر کر رہے ہیں جو آسمانوں پر ہے، اور شیطان وہاں جلائے جاتے ہیں، اوپر جا نہیں سکتے، تو اس لیے یہ جب آیت پڑھتے ہیں نا، سورہ طارق کا آغاز شروع کرتے ہیں تو جنات پہ ایک بڑی ضرب پڑتی ہے، اور وہ جنات شیطان جو ہے وہ ایک دم تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اس کی اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے اس لیے۔ اور اس میں ایک آیت کریمہ، اگر کوئی چیز چوری ہو جائے، گم ہو جائے، یا کوئی بچہ بھاگ جائے، یا کوئی اغوا ہو جائے، تو آپ جو ہے اس کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھیں۔ آپ کی کوئی چیز چوری ہوگی، گم ہوگی، تو پھر بھی اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یہ آپ 111 بار پڑھ کے 3 دن یا 7 دن دعا کریں، وہ چیز واپس ملے گی انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی چوری کر چکا ہے تو وہ پکڑ میں آ جائے گا، بے چین ہوگا۔ اور اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ کون ہے میرا چور، تو آپ یہ 111 بار پڑھ کے دعا کر کے 7 دن رات کو سوئیں، تو آپ کو خواب میں سگنل مل جائے گا، اس کا چہرہ آ جائے گا۔ اس کی جو ہے آخری آیتیں اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ عَمَلُهُمْ رُوَيْدًا، یہ ساری اینڈ تک۔ یہ جب بھی کسی کو بہت تکلیف ہو، درد ہو، کہیں یا گھبراہٹ ہو، یا بے چینی ہو، یا خفگان ہو، ڈپریشن ہو، تو یہ پڑھ کے اسی طرح 11 بار مکمل 11 بار پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ یہ ساری کیفیات اس کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ بہت ہی بہترین صورت ہے، اور خاص طور پہ جس کو بواسیر ہوتی ہے
اور خونی بادی کوئی بھی ہو تو وہ سورہ اعلیٰ کو روزانہ رات کو 7 بار پانی پہ دم کر کے پیے، اور پرہیز بھی کچھ کرے کہ ٹیشو استعمال نہ کرے، ہاتھ کو ادھر نہ لگائے جگہ پہ استنجے کے وقت، اور جو ہے اس کے لیے جو پریشر ہے پانی کا، وہ جو شاور اس کو استعمال کرے، تو ہینڈ شاور جو ہے اس سے جو ہے نا انشاءاللہ چند دن میں اللہ تعالیٰ یہ بواسیر کو خاتمہ فرما دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی بہت دماغ اس کا کمزور ہو اور چیزیں بھول جاتا ہو اور یاد کچھ نہ رہتا ہو تو سورہ اعلیٰ کو روزانہ 7 مرتبہ تیل پہ دم کر کے مالش کرے اور پانی پیے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس انسان کو دماغ قوی فرما دیں گے۔ اور اعصابی کمزوری بھی اگر کسی کو ہے تو وہ اعصابی کمزوری کے لیے کالے چنوں پر، جو کالے چنے ہیں ان پر دم کر کے وہ چنے جو ہے بنا کر کھائے جو ہے، یا دوسرے جو چنے آتے ہیں شوگر لوگ کھاتے ہیں ان پہ بھی کھا سکتا ہے، تو یہ انشاءاللہ اعصابی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اس میں جو ہے 11 دفعہ اس پہ بھی دم کریں۔ اور آپ دیکھیے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اب دیکھیے کہ آپ اس میں اللہ رب العزت تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس میں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، جس کو بہت حافظہ قوی ہو، چیز یاد نہ ہوتی ہو، 3 بار پڑھ کے سبق یاد کرے، بھولے گا نہیں انشاءاللہ۔ کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے تو آپ کوئی بیان جیسے میں کر رہا ہوں تو آپ 3 بار پڑھ کے اپنے سینے پھونک لیں، آپ کو چیزیں یاد رہیں گی۔ اور اکثر لوگ بھول جاتے ہیں یہ چیزیں، تو یہ حافظہ قوی کرنے کے لیے تیر بہدف عمل ہے، اور اس سے حافظہ قوی ہوتا ہے۔ اور جو ہے کوئی آدمی جو چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کسی بھی کام میں گیا ہاتھ ڈال رہا ہے، قد افلح من تزکا، یہ آیت پڑھ کے 70 بار 3 دن دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ سورہ غاشیہ، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس میں قیامت کے احوال ہیں۔ اگر کوئی آدمی بہت ہی زیادہ دین سے اور تقوی سے اور اعمال حسنہ سے دور ہو، اور بہت زیادہ ہٹ درم ہو، بدماشی کی طرف، آوارگی کی طرف ہو، اور وہ بالکل دین کی طرف نہ آتا ہو یا اصلاحی بات کی طرف نہ آتا ہو، تو اسے 7 مرتبہ روز 11 دن دم کر کے پلائیں، اور اس کے سر کا مساج بھی کریں تیل پہ دم کر کے، اللہ تعالیٰ اسے اطاعت عطا فرمائے گا۔ اور جس آدمی کو جو ہے دین کی سمجھ نہ ہو، اور وہ بالکل جو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہو، اور بالکل دین میں نقص نکالے، عیب نکالے شریعت کی باتوں میں، تو اسے سورہ غاشیہ جو ہے روزانہ کھانے پینے پہ 7 مرتبہ دم کر کے کھلائیں، اللہ تعالیٰ اسے اطاعت عطا فرمائے گا اور دین فہمی عطا فرمائے گا۔ اور جس گھر میں بہت زیادہ ناشکری ہو، گھروں کے اندر ناشکریاں ہوتی ہیں، زیادہ تر عورتیں ناشکری ہوتی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا معاشر النساء، بخاری شریف کی لمبی حدیث ہے کہ میں نے بڑی تعداد میں جہنم میں تمہیں دیکھا ہے۔ تو اسماء بنت عمیس ان کی متکلم بن کے بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا وجہ ہے؟ کہا ناشکری بہت کرتی ہو خاوند کی، اور وہ تمہیں اتنی کما کر بھی دے، ایک غلطی کر لے تو تم کہتی ہو کچھ کیا ہی نہیں، تو بچوں کو بددعائیں دیتی ہو، تو یہ ساری وجہ ہیں۔ تو ناشکرہ مرد ہو یا عورت ہو تو سورہ غاشیہ اسے 7 مرتبہ دم کر کے 11 دن پلائیں کھلائیں، اور گھر میں ویسے بھی کھانے میں یہ چیز شامل کر لیا کریں، چاہے ایک بار ہی دم کر کے، تو انشاءاللہ ناشکری، لڑائی جھگڑے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو خبر پہنچی ہے غاشیہ کی؟ وہ آپ کے پاس آئی ہے وہ خبر؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ غاشیہ چھا جانے والی، یعنی وہ ایسی آئے گی کہ یوں بادل جیسے دھند آتی ہے تو وہ چھا جاتی ہے، تو قیامت آئے گی تو چھا جائے گی ہر طرف، تو اسے غاشیہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس میں 2 چہروں کا ذکر کیا۔ اچھا وجوہ یومئذ ناعمہ، اچھا وجوہ یومئذ جو ہے ناعمہ جو ہے اس میں، اچھا ایک وہ چہرہ ہوگا جو چمک رہا ہوگا، اور ایک چہرہ وہ ہوگا جو مرجھایا ہوا ہوگا۔ اللہ نے دونوں چہروں کا ذکر کیا۔ پھر اس کے آخر میں فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اب اللہ کہتا ہے دیکھو یہ اونٹ جو ہے میں نے اس کو کیسا پیدا کیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کیسا بلند کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسا ہم نے اس کو گاڑا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، بچھایا کیسا ہم نے اس کو۔ اب یہ مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ نے تبلیغ کا کام کا آغاز کیا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے بھائی نے
آپ کو روضہ رسول کی جالی کے اندر 3 راتیں سلایا اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور آپ سے پوری ترتیب کو سمجھنا، یہ سارا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کی بدولت ہوا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، بلکہ چھوڑ کے بر صغیر چلے گئے تھے اپنے مرشد کے ساتھ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ تو آپ سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ برداشت نہیں ہے ان کے اندر، مسلمانوں کے اندر، ہندوؤں کے ساتھ مل رہے ہیں اور اپنا کلچر سارا چھوڑ بیٹھے ہیں، نماز قرآن کا اکثر کو نہیں پتہ، کلمے کا نہیں پتہ، بلکہ میواتیوں کو تو کلمہ آتا ہی نہیں تھا۔ مسلمان میواتی جو ہیں وہاں ان کو یہ وہ کلمہ سیکھنے کے لیے، میرے سے ایک بابا، بہت پرانی بات ہے، تبلیغ میں گیا 70-75 بہت مالدار آدمی، کاروباری آدمی، وہ 40 دن میں 10 دن اس نے میرے ساتھ لگائے، 10 دن وہ میرے سے خالی لا الہ الا اللہ سیکھتا رہا۔ 10 دن وہاں رائے میں ہمیں جدا کر دیا بزرگوں نے، تو وہ بابا کہتا ہے ہڑپا تشکیل ہوئی اس کی، وہ شور مچائے، پٹھان تھا، کہتا ہڑپا نہیں جانا، ہڑپا نہیں جانا، اسے اور کچھ آتا نہیں تھا۔ وہ مطلوب صاحب تھے پنڈی کے امیر، دیکھے ہوں گے آپ نے، وہ دبلے پتلے سے، تو وہ اس وقت آگے انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں جانا؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں جانا کہ مجھے یہ سکھا رہے ہیں اور میں ابھی کلمہ صحیح کر رہا ہوں۔ تو میں نے جب ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے بزرگوں کا، نہیں ادھر ساتھ بھیجیں ان کے، اس نے ہمارے ساتھ واپس ان کو بھیجا، اور پھر اس نے 40 دن پورے لگائے۔ 40 دن میں کیا سیکھا؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس۔ یہ میں آپ کو مسجد میں بتا رہا ہوں۔ ابھی ایک بندہ، اس کو بہت بڑا آدمی ہے، اب تو بہت مشہور آدمی ہے، لیکن اس کو میں نے پہلے سروزہ لگوایا آج سے 30-35 سال پہلے، واللہ مجھے کہنے لگا، میری ابھی 40 سال عمر ہے، اس وقت اس کی 40 سال تھی جب وہ آیا، کہنے لگا میں نے جو غسل کے فرض ہیں ابھی سیکھے ہیں، میں نے 2 حج بھی اسی طرح کیے ہیں بغیر غسل کے فرض کے، یہ اس بندے نے مجھے بتایا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ یہ کیسے لوگوں کے اندر پیدا کریں گے یہ چیز، صفات، کہ وہ اس طرح ہو جائیں؟ آپ نے کہا سورہ غاشیہ کی ان آیات سے، یہ اگر داعی کے اندر صفت ہو گئی نا تو پھر میرے داعی کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے اندر یہ خامیاں آ چکی ہیں من حیث الجماع، پوری جماعت میں آپ دیکھیے، جس کی وجہ سے اب آپس میں تضاد ہے۔ میں پہلی بار دیکھا ہے بینکاک میں میں پوکھرا میں گیا جہاں ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، وہاں میرا انہوں نے مفتی اعظم صاحب نے اعلان کر دیا جی وہ آئے ہیں تو بیان کریں گے، تو انہوں نے کہا رائیونڈ سے آئے ہیں نا، لڑائی ہو گئی آپس میں، نہیں جی رائیونڈ والے نہیں کر سکتے، یہاں دوسرا گروپ تھا۔ میں بینکاک میں گیا تو پہلی بار ہم نے دیکھا کہ وہ صفات کم ہو گئی ہیں نا، یہ جو سامنے شیشہ ہے نا ابھی دروازہ ہمارا، اتنے فاصلے پہ دوسرا مرکز ہے، یہاں پہ دوسرا مرکز ہے، اتنا قریب مسجد کبھی کوئی نہیں بناتا جتنے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ دونوں کا شب جمعہ بھی ایک ٹائم میں ہوتا ہے، دونوں میں نماز بھی ایک ٹائم میں، اور سب کچھ ایک ٹائم، اتنا قریب کبھی سنا ہے آپ نے؟ میں نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کے ویڈیو ریکارڈنگ کرائی، میں نے کہا ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، چونکہ وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اصل روح نکل گئی ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ بڑا غیرتی جانور ہے، وہ اس کی مادہ کو چھیڑ دینا تو وہ بندے کو مار دیتا ہے اور کینہ رکھتا ہے دل میں۔ اچھا آپ اس کو تنگ کریں، وہ اس وقت آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن بعد میں آپ کا پیچھا کر کے آپ کو مار کے رہے گا۔ یہ اونٹ کی صفت ہے۔ لیکن اونٹ کی وہ خامی چاہے، لیکن خوبی کیا ہے اس میں کہ وہ لالچ نہیں کرتا، پانی بس مل جائے اسٹور کر لیتا ہے، پیتا ہے۔ صحرا کا ہوائی جہاز ہے نا، تو اب اس کو پانی مل گیا تو ایک ہی بار پیے گا، اس کے بعد پھر کھل کے کام کرے گا، پھرے گا، سفر کرے گا، پانی کے پیچھے نہیں بھاگے گا، اور اندر اس کا پانی سٹور ہو جاتا ہے۔ تو اونٹ کی طرح اپنے آپ کو قربانی والا بنا لو۔ اور پھر وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ اتنے مضبوط کہ انہیں کوئی نہیں ہلا سکتا، کہ آپ کا اتنا مضبوط ہو جائے مشن کہ آپ کو یہ ہوا سوا، یہ چھوٹے موٹے لوگ شیطان جو پھر رہے ہیں دجال، یہ آپ کو اپنے عقیدے سے ہلا نہ سکے مشن سے۔ آج دائی اگر ہل گیا اپنے مشن سے تو وہ دائی ہے ہی نہیں، وہ تو بس وہ دائی دوسری ہے پھر اسپتال والی، دائی نہیں ہے، دائی نہیں ہے، دائی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ دائی بن کر گئے، پہلے اور ہے، پہلے ملک سے بھاگ گئے، لیکن جب دائی بن کے گئے تو پھر فرعون کا بیڑا کر دیا۔ کیسے ہوا؟ دائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ تو یہ اچھا، اب تیسری صفت کیا ہو
کہ فرمایا تیسری صفت یہ ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ، ارادے اتنے پختہ ہوں، بلند ہوں کہ چھوٹے، دیکھیں جو جتنا بڑا بندہ ہوگا نا وہ چھوٹے کاموں میں نہیں پڑے گا۔ یہ جو گلیوں محلوں میں لوگ رہتے ہیں نا مساجد بنا کر، وہ لڑائی کرتے ہیں عقیدوں کی، وہ لاؤڈ سپیکر کھول کر۔ جو انٹرنیشنل بندہ ہو جاتا ہے نا، جو باہر ملک میں دنیا میں گھومتا ہے، وہ یہ چھوٹے موٹے مسئلوں میں نہیں پڑتا کہ یہ عقیدہ حاضر ناظر یہ وہ اس طرح مسئلوں میں وہ نہیں پڑتا۔ وہ کہتا ہے اسلام کفر کی بات کرو کہ کافر کو کیسے اسلام میں لانا ہے۔ اب یہ ارادے آپ کے اتنے بڑے ہوں کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے فرقوں میں نہ پڑیں، آپ سب کو سینے سے لگائیں۔ یہ ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور پھر اس کے بعد وَإِلَى الْجِبَالِ ہے، پھر اس کے بعد وَإِلَى الْأَرْضِ ہے، ارضی كَيْفَ سُطِحَتْ۔ زمین کو دیکھیں نا، اب غریب کے لیے بھی بچھی ہوئی ہے، امیر کے لیے بھی، یہ نہیں کہ مالدار کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے۔ تو آپ اپنے لیے سب کے لیے بچھ جائیں، یہ نہیں کہ مالدار آیا تو اس کو جی وہ اور غریب آدمی کو دھکے دے کے نکالیں، سب کو دین کی طرف لانا ہے۔ یہ صفات وہ ہیں جو چار صفات جس انسان میں آ گئیں وہ اللہ کا صحیح معنوں میں داعی ہے، دعوت دینے والا۔ اور یہ محنت کرنے کے لیے انسان کو قرآن سمجھنا پڑتا ہے۔ سورہ فجر یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اس سے بیماری ختم نہیں ہو رہی اور بیماری ایک کے بعد دوسری بیماری آتی ہے اور اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، تو سورہ فجر کو 11 بار 11 دن دم کر کے پانی پہ پلائیں، اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی بندہ مر گیا تو آپ اس کی فوتگی کی خبر سنیں تو آپ اس کے لیے سورہ فجر پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شامل کرے گا جن کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ اس کی آخری آیات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پڑھی گئی تھی ہاتف غیبی سے۔ اور یہ جو زندگی جو سورہ فجر کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ اس کو موت کے بعد جو ہے اچھے لوگوں میں، جنت والوں میں جنت کا دروازہ کھول کے داخل فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، والفجر، فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، وہ 10 راتیں جو ہے جنہیں ذی الحجہ کی 10 راتیں کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ والشفع والوتر، اور کہتے ہیں کہ شفع الوتر، جفت اور طاق، جفت جو ہے وہ 10 ذی الحج قربانی کا دن ہے، اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحج۔ اللہ نے دونوں کی قسم کھا لی۔ اور یہ جو آیتیں شروع کی 3 ہیں، ان کو والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس کو جو بھی پڑھ کے 70 بار دعا کریں گے، اللہ ہر کام میں سہولت کر دے گا اور کام کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ ولیال عشر جو ہے، اب یہ 10 راتیں بڑی خاص ہیں، ان 10 راتوں ہی کا اللہ تعالیٰ ذی الحج کا یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ نے اس میں آخر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا یا کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا، تو یہ آیتیں آپ روزانہ 40 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کے کاموں کو جاری کر دیں گے، بند کام کھول دیں گے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے جو ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض کو راضی کرنے کے لیے بھی اس کو 40 بار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر پہ میں کئی بار جاتا ہوں طائف میں، تو آپ جب فوت ہوئے تو آپ کی باقاعدہ طور پر جو ہے آواز آئی ہاتف غیبی سے۔ اور یہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ نے حلیہ کے اندر لکھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو انہوں نے کہا یہ کس نے بولا؟ لیکن باقاعدہ ایک کبوتر جیسے آیا اور اندر گھس گیا کفن سے، یوں تابوت کے اندر، اور آپ نے سارا چیک کیا کبوتر نہیں تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ کیا تھا؟ تو ایک دم غیب سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ ان کا وہ ایمان ہے اتنا مضبوط، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ تو یہ بشارت ہے، جب آپ کسی فوتگی کا سنیں تو آپ ڈیتھ کا سنتے ہیں، انا للہ تو پڑھنا سنت عمل ہے، لیکن آپ اس کو دعا دینا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس کے لیے ایک بار پڑھیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک بار یہ کہہ کے
دعا کر لیں اس کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت کا دروازے کھول دے گا۔ آپ قرآن جو کہہ رہا ہے نا، اب وہ نفس مطمئنہ بن جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے اعمال دے دے۔ سورہ بلد، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی بھی شہر میں جائیں، اب وہاں جا کر آپ کو اجنبیت ہے تو آپ سورہ بلد پڑھیں 3 بار اور دعا کر لیں، اللہ ایسے معاون آپ کو دے دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے شیر و شکر آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ابھی آپ جو ہے سفر میں ہیں تو آپ اگر کہیں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے اس کو پڑھیں، ایک بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ سفر میں بھی رفیق سفر اچھا دے دے گا آپ کو۔ اور یہ قدرت، میں بھی اسلام آباد ایئرپورٹ ایک مرتبہ گیا تو وی آئی پی لاؤنج میں اوپر میں جا کے ویٹ کرتا ہوں، تو میں جیسے ہی داخل ہوا تو ایک عالم تھے بڑے ماشاءاللہ، کراچی کے ہمارے بڑے علماء میں سے ہیں، تو مجھے اس وقت نہیں پتا تھا، یوں میں لے رہا تھا کھانے کی چیزیں، تو انہوں نے آ کے مجھے یوں دبایا، ماشاءاللہ میں نے وہ دعا کی تھی کہ اللہ کو اچھا رفیق دے دے، تو اللہ نے کیا رفیق دے دیا، میں نے پیچھے دیکھا ماشاءاللہ، پھر میں ہی ملا تو حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو بنوری ٹاؤن کے محتمم تھے اور ختم نبوت کے بھی امیر تھے، ان کے بیٹے تھے، اور مجھے جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کے دونوں بیٹے ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے ان کا، تو اب وہ مولانا سعید صاحب مجھے یہاں ملے اور پھر ہم اکٹھے بیٹھے رہے، وہ جا رہے تھے کہیں اور، میں جا رہا تھا کہیں اور، لیکن لاؤنج میں مجھے کہنے لگے میرے ابا جی یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے کہ آپ کو اچھا رفیق مل جائے، اچھا معاون مل جائے ساتھ۔ ابھی آپ نئے ملک میں جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں آپ کو لفٹ کراتا، آپ کہتے ہیں جی نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی رہائش، تو آپ اس کو پڑھیں، 3 بار دعا کریں، اللہ نئے شہر میں بھی آپ کو ایسی سکون دے گا کہ آپ کو ہر طرف سے اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ جو ہے آپ دیکھیں اللہ نے مکہ کی قسم اس میں کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے کہا میں اس کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ مکہ میں کعبہ بھی ہے، مکہ میں زمزم بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، اور مکہ کے اندر صفا مروہ بھی ہے، لیکن مکہ کی قسم صرف اس لیے ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چلتے پھرتے ہیں، اور آپ کے چلنے پھرنے کی وجہ سے اللہ نے شہر کی قسم کھائی۔ اب سورہ جو ہے شمس، والشمس وضحاہا، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے اس کو جل گیا ہو جسم کا حصہ، اور وہ جسم کے مختلف حصوں پہ جل جانے کی وجہ سے عجیب نشان آ جاتے ہیں، یا برس یا اور نشان ہوتے ہیں دوسرے جسم پر چچک کے آ جاتے ہیں، تو آپ ان نشانوں کو اور جلے ہوئے پر سورہ والشمس کو روزانہ 7 بار پڑھیں، اور وہ پانی پئیں، اور اگر کوئی دوائی کوئی چیز لگاتے ہیں اس پہ بھی دم کر لیں، تو یہ عمل روزانہ 11 دن تک کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان نشانات کو دور فرما دے گا اور آپ کے جسم سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کو جو ہے سورج نکلنے کے فوری بعد، اشراق کے بعد، اگر آپ اس کو 11 بار پڑھ کے کسی بھی حاجت کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس حاجت کو قبول فرمائے گا، اور اس حاجت میں جو ہے اللہ کی خاص مدد داخل ہو جائے گی۔ واللیل، سورہ لیل جو ہے یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے کہ اس صورت کو اللہ رب العزت نے ایک باخاص کمال عطا فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس تجارت کا پیسہ ہے، لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ میں کدھر لگاؤں، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں لیکن نقصان کا خدشہ ہے، فلاں جگہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں مجھے وہاں سے نقصان نہ ہو جائے، تو سورہ لیل کو روزانہ 7 بار پڑھے اور 11 دن تک دعا کرے، اللہ اس میں خود اسباب پیدا فرما دے گا، اور وہ تجارت یا جس جگہ لگائے گا، مکان خریدا، گاڑی خریدی، یا کوئی بھی انویسٹمنٹ لوگ کرتے ہیں لیکن کسی بندے کو نہ دے پیسہ، خود کریں، یہ پہلے شرط رکھیں۔ یہ اگر آپ نے ابھی آپ یہ اعتکاف بیٹھے ہوئے نا اتنے لوگ، اب مثال طور پہ یہاں ہی بیچ میں کوئی ایسا بندہ اپنی گیم کر رہا ہوگا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اور گیمر آپ جگہ تبلیغ میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں، مدرسوں میں بھی، اچھا حلیہ بڑا دیندار بنا کر، اور وہ آپ سے پیسہ، یہاں ایک بندہ بیٹھا تھا ہمارے پاس، وہ پہلے ڈاکٹر بنا، پھر اس نے کہا میں بریگیڈیئر ہوں، پھر پتہ چلا جی وہ پھر 4-5 پوسٹ وہ اس کی چینج ہوتی رہی، بعد میں پتہ چلا وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ یہاں سے 29 لاکھ روپے ایک بندے سے لے کے غائب ہو گیا، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کے نام پہ۔ کسی کے حلیہ دے کے اس سے لین دین نہ کریں جب تک اس کو آزما نہ لیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اگر میں بھی آپ کو کہوں نا میرے ساتھ انویسٹ کریں جی میرا کاروبار ہے، واللہ آپ میرے پہ بھی اعتماد نہ کریں، کیوں؟ پیسہ اس وقت تک آپ کا ہے جب تک آپ کی جیب میں ہے،
جب آپ کی جیب سے نکل گیا نا تو نہ پھر آپ کا کوئی عزت کرے گا وہ بندہ، آپ فقیر ہوں گے اور وہ بدماش ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے آپ یہ یاد رکھیں، انویسٹمنٹ یا کوئی بھی کرنی ہے واللیل، اللہ آپ کو تاریکی سے نکالے گا انشاءاللہ، اور آپ اندھیرا چھٹ جائے گا اور آپ کے سامنے ہر چیز آ جائے گی۔ وہ پیچھے دنوں کچھ لوگ کرتے تھے نا کاروبار، تو میرے پاس بڑے آتے تھے، تو ہمارے پاس تو ان کا چونکہ علاج کے لیے بہت آتے تھے، وہ سارا جتنے بھی نام آپ لیں گے سارے میرے ساتھ اٹیچ تھے، تو میں ان کو کہتا تھا میں واللیل پڑھتا ہوں، میں آپ کے اس میں نہیں آؤں گا انشاءاللہ۔ واللیل پڑھنے والا نہیں آتا واللہ نہیں۔ میرے پاس ایک بڑی شخصیت آئی ان کی، کہنے لگی جی حضرت جنید جمشید صاحب ہمارے ساتھ 2 کروڑ لگانا چاہ رہے ہیں، ہم نہیں لگاتے، کیونکہ ہم علماء کے پیسے لگانا چاہتے تھے کہ وہ بول نہ سکے، علماء کمیٹی والوں کے آگے پھنسے ہوتے ہیں نا، کمیٹی والے کہیں گے مولوی صاحب آپ نے 10 لاکھ دیا کدھر سے، پہلے یہ بتائیں نا۔ مولوی صاحب تو اسی وقت ہی نوکری گئی نا، تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، اچھا ہاں حضرت ہم صرف علماء کو، تو میں نے کہا اچھا میرا جنید صاحب سے الحمدللہ اچھا تعلق تھا، میں باہر نکلا، میں نے جنید جمشید صاحب کو کال کی، وہ نہیں اٹھائی، پھر کال کی نہیں اٹھائی، پھر ان کی کال آ گئی، کہنے لگے مولانا کدھر ہیں؟ میں سویا ہوا تھا، سندھ میں جماعت سے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ ان کو جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے ان کو کوئی 2 کروڑ یا 1 کروڑ کی آفر کی؟ کہا نہیں میں کیوں کروں گا، میرا بزنس اپنا اتنا بڑا ہے، تو میں تو کہتا ہوں مجھے کوئی دے۔ تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، کہتے ہیں نہیں بس بچ کے رہنا۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی پر بھی اعتماد لین دین میں نہیں کر رہے ہیں، بس 11 دن پڑھیں اگر آپ کے پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر 40 دن پڑھیں اگر پھنسے ہوئے ہیں پیسے کہیں، تو اس کو 11 مرتبہ 40 دن پڑھیں۔ اور اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کہ یہ کہیں لگ جائیں، لیکن اپنے ہاتھ سے لگائیں، کسی کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دینا۔ یہ پہلے عقل مندی سیکھ لیں کہ اگلا بندہ چاہے کعبے کی چھت سے بھی اتر کے آپ کے سامنے آئے نا، پھر بھی اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں دینے۔ ہاں کوئی بہت مانگتا ہے جی تو آپ اسے کہیں جی قرضہ بھی نہیں دینا۔ کوئی آپ سے قرضہ مانگتا ہے نا تو آپ اسے ایک جملہ کہا کریں، آج میں آپ کو سکھا دوں گا جملہ۔ آپ سے کوئی بھی قرضہ مانگے تو آپ نے ایک جملہ کہنا ہے کہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، میں آپ کو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج آپ نے قرضہ لینا ہے تو آپ نے اس کے بعد مجھے کبھی نظر نہیں آنا، پھر آپ اور میرا تعلق ختم ہو گیا نا۔ تو سگے بھائی کو بھی کہیں میں آپ کو کھونا، جو آپ سے قرضہ مانگے اس کو یہی جملہ کہا کریں۔ بعض لوگ تو لکھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو گیا تو میں آپ کو قرضہ دے دوں گا، تو لیکن یہ جملہ بہت اچھا ہے۔ خیر یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں اب وہ چیزیں رہی نہیں ہیں کہ بندہ زبان کا پورا ہو، بندہ اخلاقیات پہ پورا اترے۔ یہ لوگ آپ کو شاید چاند پہ ملیں اگر وہاں پہ آبادی ہو جائے، لیکن میں نے یہاں پر مذہبی طبقے میں بھی ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ جو لین دین کے بالکل فٹ ہوں، لین دین کے، یہ نہیں ہمیں ملتے، مجھے آج تک نہیں ملا بندہ ایسا کوئی۔ تو آپ کو کوئی ملا ہے کسی کو؟ آپ کو کسی کو نہیں ملا، تو پھر آپ کیوں دھوکہ کھاتے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیں واللیل، یہ ایسی ہے، اس میں ایک ہے۔ اچھا پھر آپ پھنس گئے ہیں نا قرضہ دے کے، اس میں اللہ نے حل بھی بتایا ہے۔ قرضہ آپ نے دے دیا، آپ نے کسی سے بزنس انویسٹمنٹ کر لی، اب آپ پھنس تو گئے ہیں آپ کے، اب آپ یوں کریں حضرت میرے پیسے آپ کے پاس ہو، میں نہیں ہوں گے تو دوں گا نا۔ اب وہ اس وقت آپ کو ایسے بولتا ہے جیسے وہ آپ کا باس ہے اور آپ اس کے آگے فقیر ہیں۔ اب آپ کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ کہتا ہے اب پھنس گئے ہو نا، ان مع العسر یسرا، اب یہ وظیفہ پڑھو کہ اور ان مع العسر، ہر تنگی کے بعد پھر کیا ہے؟ سہولت، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ اس تنگی سے سہولت نکالے گا۔ اس کو 313 بار 40 دن پڑھیں، ان مع العسر یسرا، یہ پڑھتے رہیں، اللہ سہولت پیدا انشاءاللہ کر دے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ سورہ لیل جو ہے نا سورہ صدیق کہلاتی ہے۔ امام راضی نے کہا سورہ صدیق ہے یہ، اگلی سورہ سورہ رسول ہے۔ یہ ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ یا اللہ نے صاف کہا جب آپ نے اپنا 40,000 درہم تبلیغ اسلام کے لیے خرچ کر دیے اور غلام 10 آزاد کرا دیے، ابو قحافہ غصے میں آئے، ابو بکر تو نے بڑا بننے کے لیے خرچ کیا ہے، یہ تو اتنا پیسہ ضائع کر چکا ہے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ والد تھے، والد کر سکتا ہے بدتمیزی، ابو بکر خاموش رہے، عرش والا والد کے آگے بھی خاموش نہیں رہا۔ اللہ نے اسی وقت قرآن کا نزول کیا، اللہ نے کہا آپ کہتے ہیں
ابو بکر نے پیسہ بڑا بننے کے لیے خرچ کیا، میں اللہ کہتا ہوں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ عجیب بات، اللہ کہتے ہیں وہ اتقا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے اللہ کے نزدیک، اور سب سے بڑا کائنات میں نبیوں کے بعد تقوی والا کون ہے؟ اس میں تفصیل ہے، اکبر، کبیر کا اکبر، حسین کا احسن، جمیل کا اجمل۔ یہاں اللہ نے کہا کہ تقوی کا اتقا ابو بکر، ساری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا متقی ہیں۔ اور وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ سارا خرچ جو کیا ہے اللہ کہتا ہے میرے لیے کیا ہے۔ اور آگے کیا اللہ کہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ چاہے کوئی ذاکر نہ بھی راضی ہو نا، کوئی پیر صاحب مولوی صاحب نہ راضی ہوں، کوئی بندہ نہیں راضی، ساری کائنات اگر نہیں بھی راضی، اللہ ابو بکر سے پھر بھی راضی، اور جس سے اللہ راضی اس سے ہم بھی راضی، جس سے اللہ راضی اس سے ہم بھی، اور وہ ہم سے بھی راضی۔ اگر وہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی تو جنت ہے لازم ہماری یقینی۔ تو ابو بکر سے اللہ راضی، اسی لیے تو نبی کے پہلو میں آج بھی سو رہے ہیں، آج بھی جنت میں آرام فرما رہے ہیں۔ سورہ ضحیٰ سورہ رسول کہلاتی ہے۔ اگر آپ کا رزق کی بہت تنگی ہے، کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں، کاروبار میں آپ کا ریسٹورنٹ نہیں چل رہا، کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا، تو سورۃ الضحیٰ تو وہاں لکھ کے لگا دیں، انشاءاللہ وہ کام بہت چلے گا۔ اور روزانہ 11 بار وہاں پڑھا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں، تجارت میں، کاروبار میں اور ترقی ہوگی۔ اللہ نے والضحیٰ، امام راضی کی پوری تفسیر، آپ نے کہا والضحیٰ تیرے چہرے کی قسم، واللیل آپ کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو چھوڑا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں ہوا۔ اگر آپ سے کوئی ناراض ہو جائے تو یہ آیت پڑھیں، ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک ربک وما قلی، روزانہ 70 بار پڑھیں، 7 دن اللہ اس کا دل آپ کے لیے موم کر دے گا۔ اور جو آپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہو، جیسے خاوند چھوڑ دیتا ہے بیوی کو، بیوی چھوڑ دیتی ہے خاوند کو، یا بچہ چھوڑ دیا، کوئی بھی چھوڑ گیا، اس کے لیے بھی روزانہ اتنی تعداد پڑھیں، انشاءاللہ وہ واپس آئے گا۔ اور آپ فیوچر کے لیے پریشان ہیں، میرا فیوچر کیسا ہوگا، بچوں کا فیوچر کیسا ہوگا، ہمارا مستقبل کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آج لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا حال بہت آگے کا خراب ہوگا۔ آپ اپنا فیوچر، ایک فیوچر ہے آپ کا قبر تک، لیکن جو میں وظیفہ دے رہا ہوں یہ ابھی سے لے کر جنت تک فیوچر آپ کا بہترین کر دے گا، خالی آپ کا نہیں، آپ کے بچوں کا بھی۔ یہ کائنات میں ایک ہستی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا کہا آپ دیکھیے، آپ میں سے کوئی بندہ بھی کھڑا ہو کے بتائے گا کہ میں پوچھوں کہ بزرگ سے بھی، کوئی بوڑھے اب یہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کا زمانہ اچھا تھا ابھی کا یا بچپن کا زمانہ اچھا تھا؟ بچپن کا۔ آپ سارے کیا کہیں گے؟ ہمارا بچپن۔ آپ سے میں پوچھوں یہ حکومت اچھی ہے یا پچھلی حکومت، تو پیٹرول کو آپ دیکھ کے کہیں گے پچھلی حکومت۔ میں کو پچھلی حکومت اچھی تھی یا اس سے پچھلی، تو آپ ڈالر اور پیٹرول اور بجلی کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ اس سے پچھلی۔ ہر بندہ کہے گا پیچھے جاتے 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 کہ پچھلا زمانہ اچھا، اگلا زمانہ اور برا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا فیوچر ہم ہر لحاظ سے خراب نظر آتا ہے۔ کائنات میں ایک ہستی ہے جس کا کل پہلے سے زیادہ بہتر ہے، اور ہمارا کل پہلے سے زیادہ بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ آپ کو کہتے ہیں کہ وہی آپ سے رک گئی، آپ کا فیوچر خراب ہو گیا، اب اللہ آپ سے ناراض ہو گیا؟ نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میں نے رول بنا دیا ہے، آپ کا کل پیچھے سے ہمیشہ بہتر ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ ماں کے رحم میں تھے، اس سے بہتر زمانہ ماں کی گود کا آپ کو دے دیا ہے۔ ماں کی گود کے زمانے سے میں نے وہ اونٹنی پر بیٹھنا حلیمہ سعدیہ کا وہ زمانہ آپ کو بہتر دے دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سے میں نے آپ کو ابو طالب کے گھر کا زمانہ بہتر دے دیا ہے۔ ابو طالب کے گھر سے میں نے آپ کو
وہ شام کا سفر کا زمانہ بہتر دے دیا ہے، شام کے سفر سے بہتر میں نے آپ کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا زمانہ بہتر دے دیا ہے، کعبے کی تعمیر سے بہتر غار حرا کا زمانہ بہتر دے دیا ہے، غار حرا سے بہتر میں نے آپ کو مکہ کے اندر اعلان تبلیغ کا زمانہ بہتر دے دیا ہے، کعبے کے اندر تبلیغ سے بہتر طائف کی وادی کی تبلیغ کا زمانہ دے دیا ہے، طائف کی تبلیغ سے بہتر میں نے آپ کو معراج کا زمانہ بہتر دے دیا ہے، میں نے آپ کو معراج کے زمانے سے بہتر ہجرت کی رات بہتر دے دی ہے، میں نے آپ کو ہجرت سے بہتر مکی زندگی سے بہتر مدینہ دے دیا ہے، اور مدینہ منورہ میں قبا مسجد بنانے کا زمانہ آپ نے دیکھا، لیکن قبا کی مسجد سے بہتر مسجد نبوی کا زمانہ دے دیا ہے، اور تبلیغ کرنے کا زمانہ تھا وہ بات کا بن گیا، میں نے آپ کو جہاد دے دیا ہے، میں نے بدر کے اندر 313 کو جنت کی بشارت دے دی ہے، آپ کے 313 نکلے، میں نے اس کے بعد احد میں 1000 آپ کو دے دیے ہیں، وہ 1000 نکلے، حدیبیہ میں 1400 دے دیے ہیں، وہ 1400 نکلے، میں نے فتح مکہ میں آپ کو 10,000 دے دیے ہیں۔ اب 10,000 آپ کے ساتھ چلے، وہ پہلے ہو گئے، بعد اور بہتر کیا، حج میں آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ چلے، وہ زمانہ اور بہتر کر دیا ہے، پھر آپ مدینہ میں تھے، میں نے آپ کو عرفات میں بلا لیا، وہ زمانہ اور بہتر کر دیا، پھر آپ زمین کے اوپر تھے، میں نے آپ کو جنت میں بلا کر قبر کے اندر سلا دیا، وہ زمانہ اور بہتر کر دیا، اب ریاض الجنہ بن گیا، نبی کا گھر بن گیا، عرش مالا سے افضل بن گیا، نبی کا کل بہتر ہے، یہاں تک کہ سارے آپ قبر میں لیٹیں گے، وہ زمانے سے حشر بہتر کر دوں گا، حشر میں آپ جام ساقی ہوں گے، جام کوثر پلائیں گے، کوثر پہ آپ کا قبضہ ہوگا، آپ انچارج ہوں گے، ساری کائنات کو پانی وہاں سے ملے گا، سارے نبی اسی حوض کوثر کو دیکھیں گے، آپ کو حوض کوثر دوں گا، اس کے بعد کا زمانہ مقام محمود دے کر اور بہتر کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیے کل بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ جو نبی کا ہو جاتا ہے اس کا بھی کل بہتر ہو جاتا ہے، نبی کے ہو کر بندہ غریب مسکین بدحال ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، روزانہ 100 بار پڑھیں، زندگی میں جز بنا لیں، آپ کا کل، آپ کے بچوں کا کل آج سے بہتر ہو جائے گا، فیوچر بن جائے گا۔ اور جس کا فیوچر محفوظ نہ ہو، جو بالکل بدحال ہو، وہ روزانہ اس کو پڑھتا رہے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کے بعد کیا کہا؟ اب دیکھیے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا قرآن کے پاروں میں، جو 40 سال گریا کرتے رہے، روتے رہے، اللہ سے استغفار کرتے رہے، پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ راضی ہو جائے۔ 950 برس تبلیغ کرنے والا پیغمبر مارے کھا کر بھی کہتا تھا اللہ راضی ہو جا۔ 40 سال بچے کی جدائی سہنے والا پیغمبر اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا تھا، رو رو کے آنکھوں کا نور ختم کر دیا۔ پوچھا یعقوب علیہ السلام سے کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم سے پوچھئے بچے کو کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ یہ تو بچہ منتوں سے ملا ہے، تو ایک ہی جواب ہوگا اللہ راضی ہو جائے۔ اور وہ پیغمبر جو مچھلی کے اندر 40 دن رہا اور 40 دن کے بعد وہاں سے نکلا، لیکن ایک ہی صدا اس کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ راضی ہو جائے۔ جس پیغمبر کو پوچھیں گے، آرے سے چیرا گیا یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، حزقیل علیہ السلام کو زندہ دفنا دیا گیا، آپ ان سے پوچھئے یہ ساری قربانیاں کس لیے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر نبی قربانی دے رہا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہر ولی قربانی دے رہا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہر صحابی قربانی دے رہا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ آج کا ہر مسلمان قربانی دے رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ساری کائنات اس فکر میں ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر تو مجھ سے راضی ہو جا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے اتنا دوں گا میرے پیغمبر
کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا میں نہیں راضی ہوں گا جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ اب سوچئے، اب جو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو اللہ اتنا دے، آپ تو پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ابھی آپ کو سوپ پلائیں گے انشاءاللہ، پھر تو راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بکرا کھا کے راضی ہو جاتے ہیں، ابھی راضی نہیں ہونا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور آپ کو اتنا ملے کہ آپ بھی راضی رہیں، تو عورت بھی یہ پڑھے، مرد بھی یہ پڑھے 313 بار 11 دن۔ تو یہ روزانہ پڑھیں 313 بار 11 دن تک انشاءاللہ۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا اور آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ سورہ علم نشرح، اگر کوئی آدمی سینے میں درد ہو، گھٹن ہو، سانس گھٹتا ہو، یا اس کو جو ہے چیزیں سمجھ نہ آتی ہوں، فیصلہ نہ کر سکتا ہو، سورہ علم نشرح روزانہ 40 بار پانی پہ دم کر کے پیے، انشاءاللہ 7 دن یہ عمل کریں، سینہ کھل جائے گا۔ اکثر سینے بند ہوتے ہیں، بلغم ہوتی ہے، آپ گرم پانی میں دم کر کے سٹیم بھی لیں ساتھ، تو اب وہ بات یہ ہے کہ سینہ بوجھ بھی ہوتا ہے، اکثر سینوں پہ وزن ہوتا ہے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر بلند ہو، اللہ نے اپنے نبی کا ذکر بلند کیا، ایسا بلند کیا، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ اس نام کی عظمت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ کہتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اذان میں، کلمے میں، نمازوں میں کوئی عبادت کامل نہیں ہوتی جب تک اللہ کے ساتھ نبی کا نام نہ ہو۔ تو یہ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ اپنا نام بلند کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو روزانہ 70 بار پڑھیں 21 دن تک، آپ کو اللہ مشہور کر دے گا۔ وہ کام نہ کریں جو آج کل میڈیا میں لوگ کرتے ہیں۔ اور ایک بندے نے کہا کہ میں مشہور نہیں ہوں تو کیسے مشہور ہوں گا؟ تو اس نے کہا تم ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ تم مسجد میں جا کے لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کر دو کہ لوگوں یہ کتا حلال ہے۔ اس نے جب کتا حلال کہا تو سارا مجمع گٹھا ہو گیا علاقہ۔ اس نے کہا یہ بندہ جو ہے نا فلاں جو نائی کا پتر، وہ کہتا ہے کتا حلال ہے، وہ مشہور ہو گیا، پورے علاقے میں اس کا ٹیکا ہو گیا۔ وہ کہا کہ میں یہی چاہتا تھا آگے تو مولوی صاحب کا کام ہے وہ حرام کہیں یا حلال کہیں، لیکن میں نے وہ کام کر دیا کہ میں مشہور ہے۔ آج کل میڈیا میں ایسے اسٹوپڈ لوگ آتے ہیں، وہ کہیں گے وطر ہوتے ہی نہیں، تراویح ہوتی ہی نہیں، آج ایک چھڑلی چھوڑے گا، وہ کہے گا یہ تراویح ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا کوئی آئے گا کہے گا وطر میں یہ پڑھنا ہی نہیں ہے، کوئی آگے کہے گا یہ حلال ہی نہیں۔ اب ایسی شرلیاں چھوڑتے ہیں مشہور ہونے کے لیے، پھر سارے اس کو لائک شیئر، اور دیکھو جی مجھے ہی بھیجیں گے، اس کو ہی بھیجیں گے، دیکھو جی یہ کیا۔ ایسے بدبخت کو شیئر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے عقیدے پہ مضبوط رہیں جو آپ کا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہاں وہ کیا ضرورت ہے دائیں بائیں دیکھنے کی، شرلیوں کو چھوڑیں۔ تو یہ مشہور اگر ہونا چاہتے ہیں تو یہ آیت پڑھیں، غلط باتیں چھوڑیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا۔ اچھا اب اگلی ہے سورہ والتین، سورہ تین۔ اگر آپ انجیر پر، آپ کو معدہ خراب ہے اگر، اور آپ کو شوگر ہے، تو آپ یہ والتین والزیتون بہترین صورت ہے۔ آپ زیتون کے آئل پر اس کو دم کر کے 7 بار رات صبح و شام 1 چمچ پئیں، انشاءاللہ شوگر بھی آپ کی لیول میں آ جائے گی۔ اور اگر آپ کا معدہ خراب ہے، انجیر رات کو پانی میں بھگو دیں اور اس پر یہ دم کریں اور صبح وہ کھا لیں، انشاءاللہ آپ کا معدہ بھی بہترین ہو جائے گا۔ اگر آپ کوئی لوشن لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، چہرہ خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، 7 بار سورہ والتین کو دم کر کے چہرے پہ لگائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حسن عطا فرمائے گا۔ اللہ نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے انسان کو سب سے حسین بنایا، یہ سورج چاند تارے کوئی نہیں، اللہ نے انسان کو چاند سے بھی خوبصورت بنایا، لیکن وہ ثم رددناہ اسفل سافلین، بدعملی کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ گرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں سے بل ہم اضل اولئک کالانعام۔ اللہ نے کہا یہ جانوروں کی طرح ہیں جو میری بات نہیں سنتے، نبی کی اطاعت نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے کہا جانور کیوں کہہ رہا ہوں، جانور تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ مخلوق ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت تو کرتی ہے،
میں آپ کو اب ٹائم نہیں، وہ باہر شروع ہو گیا نا، میں پھر رہ جائے گا. اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس چونٹی آئی. اس علامہ دمیری لکھتے ہیں اس نے آ کر اپنی کتنا شکر دی ہوگی، ایک ذرہ کا، یا نبی سلیمان یہ آپ کو ہدیہ ہے. آپ نے فرمایا تو اپنی حیثیت کے مطابق لائی ہے تو، لیکن مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہے. اب چونٹی کا عقیدہ دیکھے، آج بڑے بڑے حاجیوں کا وہ عقیدہ نہیں ہے، نمازیوں کا نہیں ہے. چونٹی نے، حضرت سلیمان نے کہا مانگ، جنوں پہ حکومت کرنے والا پیغمبر کہہ رہے ہیں مانگ، کیا مانگتی ہے. چونٹی آگے سے کہتی ہے کیف اسألک وانت عاجز، پیغمبر میں آپ سے کیسے مانگوں، آپ تو خود اللہ کے محتاج ہیں. ایسا عقیدہ چونٹی سے بدتر عقیدہ رکھنے والا ہے. اب چونٹی نے اللہ کو کہا ہوگا نا، یا اللہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسا ہے. اللہ نے کہا نہیں، بل ہم ازل، یہ اس سے بھی گیا گزرا ہے جو اللہ رسول کی نہیں مانتا. تو اس لیے عمل صحیح کریں، انشاءاللہ آپ جنت یقینی بن جائے گی. سورہ اقرا، علق، قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی، پہلی وحی اقرا نازل ہوئی، غار حرا میں نازل ہوئی. جو آدمی اپنے بچے کو اسکول بھیجے پہلی مرتبہ، تو اس کو بٹھا کر جو ہے ایک بار سورہ علق پڑھے اور پانی اس کو پلائے، انشاءاللہ اس کا حافظہ کھلے گا. اور وہ روتا ہے بچہ اسکول جانے میں، تنگ کرتا ہے مدرسے جانے میں، تو وہ انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ختم کر دے گا اور وہ صحیح لائن پہ چلے گا. اللہ اس سے کام لے گا، پھر وہ کچھ بن کے دکھائے گا. اور جو بندہ دیکھے کہ مجھے جو ہے مدرسہ اسکول کوئی بھی تعلیم ہے، اس میں مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ ترقی دے اور مجھے چیزیں سمجھ آئیں، تو سورہ علق روز پڑھ کے پانی پہ پی لیا کرے. آپ اپنے بچوں کو پلا دیا کریں. اقرا اقرا اللہ نے کہا تو وہ کہنے لگے، میں حضرت جبرائیل نے کہا اقرا پڑھیں، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، تو پھر آپ نے ان کو سینے سے دبایا. اس کے بعد کہا اقرا وربک الاکرم، اور اقرا بسم ربک الذی خلق. دیکھیں خلق الانسان من علق. اچھا، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور پھر اس کے اندر جو ہے آخر میں سجدہ ہے. سجدہ میں عمل دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واسجد واقترب، سجدہ کرو، قریب ہو جاؤ میرے. اب آپ کہتے ہیں نا ہمیں کوئی عمل بتائیں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، پوچھتے ہیں نا عمل. آپ تو رزق کا پوچھتے ہیں، کبھی آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے یہ. آپ تو دولت کا پوچھ رہے ہیں کہ دولت آ جائے، شادی ہو جائے، دوسری شادی ہو جائے، چوتھی ہو جائے، اور آپ ان چیزوں کو پوچھتے ہیں. لیکن آج تک کوئی بندہ نہیں ملا جو کہ جی اللہ کے قریب ہو جاؤں. اللہ کہتا ہے تم نہیں پوچھتے، میں بتا رہا ہوں، خود ہی بتا دیتا ہوں. اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ اعتکاف بیٹھے ہیں نا، روزے کیوں رکھے ہیں، تراویح کیوں پڑھی ہے، اور میں یہ ٹانگیں دکھ رہی ہیں آپ کے سامنے تفسیر بیان کر رہا ہوں، یہ سارا کس لیے؟ اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ کہتا ہے آسان فرمولہ ہے، واسجد، سجدہ کرو، واقترب، میرا قرب پالو. نوافل پڑھیں زیادہ. یہاں نماز پڑھی صحیح نہیں جاتے، او نماز پڑھتے ہوئے یہ حال ہوتا ہے. نہیں، سجدہ صحیح کریں. جس کا سجدہ ٹھیک ہو گیا وہ اللہ کے قریب ہو گیا، جس کی نماز ٹھیک ہو گئی. اب یہاں اللہ نے کہا یہ آیت کریمہ، اگر آپ کو آپ کو کوئی بہت اہم کام پڑ گیا ہے تو آپ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں، اس کے بعد 70 بار یہ پڑھیں واسجد واقترب واسجد واقترب. ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھیں، آخر میں ایک سجدہ تلاوت بھی کر لیں. تو اب آپ یہ 70 بار پڑھ کے دعا کریں، ہر دعا، ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ.